السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری اس سیریز کی جو نئی سیریز ہے اس کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے جو آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے جو ہے وہ ایک ڈسکلیمر دیا تھا، وہ خاکسار دوبارہ جو ہے وہ مختصر بتا دیتا ہے کہ یہ جو پیج ہے یہ کسی بھی کمیونٹی کا آفیشیل پیج نہیں ہے۔ تو صرف اتنا ہی بہت ہے، نہ ہی کسی بھی کمیونٹی کا خاکسار ترجمان ہے اور نہ ہی کسی کی کمیونٹی کی طرف سے یہ ویڈیو جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے۔ یہ خاکسار کا انفرادی جو ہے، خاکسار کی انفرادی دلچسپی ہے، یہ اس پہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے جو ہے ہم ویڈیو جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، جو نہیں دیکھ چکے وہ دیکھ لیں۔ اس میں ڈسکلیمر بھی تھوڑا سا لمبا ہے، ایک آدھ اور بات کی گئی تھی جس میں یہ تھا کہ یہ ویڈیو یا یہ جو سیریز شروع کی جا رہی ہے یہ کسی قسم کی پروفیشنل بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ صرف اسی سلسلے میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کا مقصد کسی کو پروفیشنل قاری بنانا یا قرأت سکھانا نہیں ہے۔ یہ اس کا سمجھنے کا دوسرا ڈسکلیمر ہے۔ پر ہم جو ہے وہ پچھلا جو پہلا سبق پڑھا ہے یہ ترتیل القرآن کے قاعدے کا، وہ یہاں تک جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم نے جو اگلا سبق شروع کرنا ہے وہ ہے مرکب حروف۔ مرکب حروف ہوتے ہیں حروف، یہ حرف جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں ہا لکھا ہے اور یہ الف لکھا ہے، جب ان کو ملا دیتے ہیں دونوں حروف کو تو یہ مرکب بن جاتے ہیں، یعنی کہ دو اکٹھے ملائے ہوئے حرف، ان کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ جب حروف کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، جب یہ الفابیٹ mit ein anderen verbunden wird، ٹھیک ہے، میں جرمن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، انگلش والے جو ہے وہ اردو سمجھتے ہوں گے۔ بہرحال جب یہ دونوں الفاظ یہ ہا اور الف ہم ملاتے ہیں تو ان کی شکلوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ کس مثال یہ ہا لکھا ہے، یہ الف لکھا ہے، جب ان دونوں کو ملایا تو ہا کی شکل اس طرح بن گئی، الف اس طرح بن گیا۔ اب یہ جو ہے یہ ہا اور ہا ہے، یہ دونوں ہی ہا ہے، جب شروع میں ہا لکھا تو اس طرح آ گیا، اینڈ پہ لکھا تو اس طرح آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہوں تو یہ تے بھی بن جاتا ہے، یہی ہا۔ تو یہ مختلف جو ہے یہ مرکب حروف میں جب ہم لکھے جاتے ہیں عربی تو اس کی شیپ جو ہے، اس کی جو شکل جو ہے وہ بدلتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ مرکب حروف میں کس طرح سے اس کی جو ہے شیپ جو ہے بدلتی ہے، اس کو ساتھ ساتھ خاکسار کوشش کرے گا کہ ایکسپلین کرے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ ہا الف، ہا الف، ہا ہا، حمزہ ہا۔ اب یہ جو حمزہ ہے جب یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ حمزہ ہی پڑھنا ہے، وہ حرف جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نیچے تو یہ ہے، اب یہ ایک ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ حمزہ لکھا ہوا ہے۔ حمزہ جو ہے یہ ایک پراپر جو ہے وہ الفابیٹ ہے، بکشتابے ہے، ایک پراپر حرف ہے۔ اس کے اوپر اگر زیر آئے گی، اس کے نیچے اگر زیر آئے گی تو حمزہ کے نیچے سمجھ لیں زیر آ رہی ہے، ای پڑھا جائے گا۔ اگر اس کے اوپر زبر آئے گی تو حمزہ کے اوپر زبر آئے گی، آ پڑھا جائے گا۔ اگر یہ کسی بھی حرف کو اگر آپ دیکھیں تو جب میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتا ہوں کہ یہ اس لفظ کے نیچے یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے یہ زیر آ گئی ہے تو یہ ای پڑھا جائے گا، اور یہ حمزہ کی ای ہوگی، اس حمزہ کی۔ یہ اس یہ جو ڈنڈا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ایگزیکٹلی ادھر بھی یہی ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر آئے گی تو زیر پڑے گی، حمزہ کے اوپر زبر آئے گی تو زبر پڑی جائے گی، حمزہ کے اوپر اگر پیش آئے گی تو پیش پڑی جائے گی۔ میں نے یہ اردو میں کہہ دیا زبر زیر پیش، لیکن عربی میں فتحہ ضمہ اور کسرہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ آگے بار میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ حمزہ ہا، آئین آئین، ہا آئین، ہا ہا۔ اب دیکھیں اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ آئین ہے
اور یہ ہا ہے، اس میں بہت ہی جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ڈنڈا ہا کا نیچے آ رہا ہے یہ بیسیکلی اس کا فرق جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے، اس سے پتہ کہ ہا ہے، اگر یہ اس کے اوپر نقطہ ہو جاتا تو یہ خا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کی تھوڑی دیر میں اس پہ نقطہ ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر تو یہ خا بن جائے گا، لیکن یہ جو فیصلہ کرے گا یہ آئین ہے یہ ہا ہے، یہ چھوٹا سا جو ڈنڈا نیچے آ رہا ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹریٹ لائن ہے آئین کی، یہاں پہ جب یہ مرکب حروف میں آ رہا ہے، یہ آئین انہوں نے لکھا ہے شروع میں ایسے آئے گا، جب اینڈ پہ ہوگا تو ایسے آئے گا، یا میٹے میں ہوگا تو ایسے آئے گا۔ انشاءاللہ یہ آگے جیسے جیسے وہ حروف آتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، زیادہ واضح واضح ہوتا جائے گا، لیکن شروع کے جو قاعدے ہیں وہ اس میں یہ بتانا جو ہے یہ ضروری ہے، تو اس لیے اکثر بتا رہا ہے۔ خا الف، خا خا، ہا خا، غائن غائن، ہا غائن، خا آئین، غائن الف، قاف خا، ہا قاف، آئین قاف، ہا کاف، کاف الف، قاف کاف، قاف کاف، کاف ہا، غائن قاف، کاف آئین، کاف ہا۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے ڈیفرنس ہے، اور یہ اس کا جو ہے یہ بدل گیا، بک سٹاپ پہ بدل گیا۔ کاف قاف، قاف جیم، جیم شین، کاف یا۔ اب یہ ٹرکی ہے، ٹرکی اس لیے ہے کہ یہ کافی سارے حرف انہوں نے اکٹھے لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آئے کہ یہ مرکب حروف کس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں اگر میڈل میں آ رہے ہوں، میڈل میں دیکھیں گے یہ پہلے تو انہوں نے دو دو لکھے، اب اکٹھے پانچ چھ لکھ دیے، ہو سکتا ہے پانچ اکٹھے لفظ آ رہے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں حمزہ ہے، ہا ہے، حمزہ ہا، آئین اور ہا، یہ میں نے یہ بتایا تھا یہ اسٹریٹ لائن ہے، آئین ہو گیا، یہ تھوڑا سا ڈنڈا اس کا نیچے کو ہے، ہا ہو گیا، یہ اسٹریٹ لائن ہے، اس کے اوپر نقطہ ڈال دیا، غائن ہو گیا، یہ بھی یہ نیچے کو وہ ڈنڈا سا چھوٹا سا خا ہو گیا، تو یہاں پہ انہوں نے نقطے، اگر یہاں پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہاں نقطے ڈال دیں تو یہ بھی غائن اور خا بن جائے گا۔ تو یہ چونکہ جو اردو والے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں گے، جو اردو حروف تہجی پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں فٹافٹ سمجھ آ جانی ہے، لیکن وہ دوست جو جرمن یا جو انگلش جانتے ہیں یا اور کوئی زبان جانتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ فرق ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ اس کے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے، ڈفرینس ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پورا میں پڑھتا ہوں اب: حمزہ ہا، آئین ہا، غائن خا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، نخمال ویڈیو ہولن ویئر، ریپیٹ کرتے ہیں اس کو: حمزہ ہا، آئین ہا، غائن خا، قاف کاف، جیم شین جا، زاد کا، جیم زاد، زاد لام۔ وہ آپ دیکھیں یہ دو، اگر میں ان کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں ان دو کو، یہ دونوں ہی زاد ہیں، جب یہ اینڈ پہ آ رہا ہے تو پورا زاد لکھ رہے ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے بک سٹاپ میں، اس میں الفابیٹ میں، حروف تہجی میں، لیکن جب شروع میں آ رہا ہے تو ایسے آ رہا ہے، میڈل میں آئے گا تو بھی ایسا ہی ہوگا، آگے کہیں میڈل میں آ جائے گا، زاد لام، لام زاد۔ اب یہ ایک چیز جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ پھر وہی ہے کہ جو اردو والے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن دوسروں کو مسئلہ آتا ہے، یہ لام ہے، یہ الف نہیں ہے، الف کے بعد کوئی حرف مرکب حروف میں اگر کرنا بھی الف تو الف اینڈ، اینڈ والا حرف ہوگا، اگر مثال کے طور پہ یہ الف اور زاد ہوتا، میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتا ہوں یہ الف اور زاد ہے، تو یہ الف علیحدہ لکھا جانا تھا اور زاد علیحدہ لکھا جانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو الف اور زاد جو ہے یہ اکٹھے نہیں لکھے جائیں گے،
ये जब इकट्ठा होगा इस तरह से होगा तो इसका मतलब ये अलिफ नहीं है, लाम है। ठीक है, अगर मिडल में कहीं आ रहा है तो तब भी ये लाम होगा, अलिफ नहीं होगा। और अगर अलिफ होगा तो उसके दरमियान मिसाल के तौर पे ये काफ अलिफ है और इसके आगे आपने दाल डालना है, तो ये इकट्ठा नहीं डालेंगे आप, काफ अलिफ, अलिफ के बाद कोई हरफ नहीं आएगा, दाल अलग आएगा। ये इंशाल्लाह आगे जो आएंगी चीज़ें तो उसमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें बहुत सारी, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि एक्सप्लेन कर दूं थोड़ी थोड़ी बातें जो हो सकता है कि पहली वीडियो में शायद ना भी की गई हों। लाम ज़ौद, लाम अलिफ, काफ लाम, काफ अलिफ, लाम या, या या, लाम अलिफ, लाम लाम, लाम अलिफ। देखें ये भी लाम अलिफ है और ये भी लाम अलिफ है। ठीक है, अब स्टाइल है एक इस तरह से लिखने का, इसको अगर आप देखें तो ये लाम और अलिफ है, स्टाइल है कि उन्होंने पहले लिख दिया लाम और फिर लिख दिया अलिफ और ऐसे कर दिया। ये बेसिकली ये ऐसे है, अगर आप देखें तो उन्होंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये एक स्टाइल है, तरीका है, इसको आप खूबसूरती कह सकते हैं या लिखने का एक मुख्तलिफ रस्मुल ख़त भी इसको कहते हैं, लिखने के जो होते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में होते हैं इस तरह से। तो बहरहाल ये लाम अलिफ है। आइन अलिफ, हमज़ा नून, नून या, ज़ौद नून, नून रा, हा नून, लाम रा, शीन अलिफ, काफ रा, लाम रा, हा अलिफ, हा खा, हा या रा, आइन रा, या हा, हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, अलिफ। अगर आपने जो पीछे वो एक बड़े वाला लफ्ज़ आया था, मुरक्कब हरफ हरूफ इकट्ठे लिखे थे आए, उसको अगर आप देखें तो ये खा तक था, वो इन्होंने अलिफ का उसमें इजाफा कर दिया है। हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, अलिफ। कॉफ काफ जीम शीन या, ज़ाद लाम नून रा। अब ये देखें ये मिडल में आ रहा है, लाम है, ये ज़ाद मिडल में आ रहा है, ऐसा लिखा जाएगा। शीन के खैर तीन डंडे हैं, वो साफ पता चल जाएगा आराम से। जीम है, या का एक ही ये डंडा होगा इसके नीचे, ये बहुत ज़्यादा आएगा, कुरान मजीद में बार बार आएगा। तो यहाँ पे एक डंडे के नीचे जो है ये दो नुक्ते आपको जवाब में नज़र आएंगे नीचे, तो वो या ही होगा। तो हा, खा तो, तो नून, कौफ तो, जीम तो लाम, शीन तो, आइन दाल, तो दाल, तो नून, नून दाल, लाम ता दाल, या दाल, ता हा, ता। ये पहले बताया था आपको कि इस हा के ऊपर अगर दो नुक्ते डाल दिए जाएं तो ये इसी तरह से ता बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम वक्फ करते हैं बाज़ कुरान मजीद में एंड पे, तो इस तरह की ता है तो वो ता ख़त्म हो जाती है और हा में बदल जाती है। खैर जब वो ये रूल आएंगे तो चलो उस वक्त बताएंगे, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए आपके लिए फ़िलहाल इतना ही। ता हा, ता, ता ता, ता रा, ता, खा ता, हा ता, ता या ता, काफ दाल, ज़ा ता, ता लाम, लाम ता, ज़ा या,
شین زو، زو تا، ہا زو، زود زو۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ زاد اور زا میں فرق جو ہے وہ بڑا صاف ہے، اور ساتھ ہی وہ اگلا آٹومیٹک ہی وہ جگہ آ گئی۔ دیکھیں زاد صرف ایسے لکھا ہے، یہ زا اس طرح سے جو ہے یہ وہ لمبا ہوتا ہے تا کی طرح، تو یہ بہت بڑا فرق ہے، آرام سے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن پڑھنے میں بعض دفعہ انسان غلطی کر جاتا ہے۔ زود زو، ہا زال، آئین زال، غائن زال، تا زال، نون زال، تا سو، سو را، نون سو، سو یو، تا تو دال، سو زو زال۔ یہ ٹریکی ہے تھوڑا سا، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہ دونوں کو۔ تا تو دال، سا زو زال، عین زا، شین زا، لام زا، تا زا، یا زا، ہا سین، سین زاد، جیم سین، سین را، خا سین، سین زا، سین صاد، صاد تا، صاد تا، جیم صاد، صاد را، غین صاد، صاد زال، شین صاد، کاف صاد، صاد فا، فا را، فا زا، ہا فا، فا قوف، فا کاف، فا طا، فا واو، قاف واو، لام واو، کاف واو، نون واو، صاد با، با واو، زاد با، با دال، با میم، نون میم، میم غین، میم میم، لام میم، ہا میم، میم الف، سین صاد زا، با میم فا واو، حمزہ کاف تا، ہا حمزہ نون، ہا عین الف، عین جیم ہا، سین تا عین، ہا لام میم، غین ہا سین، صا صاد ہا۔ معذرت ہے، میں پانی پی رہا تھا۔ تا غین دال، خا کاف غین، فا خا زال، زاد سا، زاد سا غا۔ دیکھیں جب مسلسل بندہ پڑھ رہا تو اس سے غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یہ غائن ہے میں نے غا پڑھ دیا، پھر میں سے خا پڑھنے لگا تھا، تو مسلسل اگر نظر ہو تو بعض دفعہ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ زاد سا غائن، قاف سا یا، شین قاف سا، میم نون قاف، کاف تا شین، لام کاف لام، با ہا کاف،
جیم لام با، تو سین جیم، قاف شین لام، نون تا یا، یا زاد تا، تا با یا، لام با الف، عین لام را، لام کا لام کاف الف، میم تا یا، لام لام واو، فا لام الف، لام با را، صاد زا فا، زا یا میم، لام با زاد، لام لام الف، با ہا زا، لام نون الف۔ تو یہ سبق جو ہے یہ کافی لمبا تھا، بہرحال انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر کوئی بھی اس میں غلطی ہو تو آپ ضرور اس کی نشاندہی کریں، یہ انشاءاللہ پھر اس کو کمنٹس میں بتا دیا جائے گا۔ تو جزاک اللہ خیر جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔